अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग भी क्या कहोगे कि ज़ुनैरा तुम हर वक्त हमें बस बुरी बुरी खबरें सुनाती रहती हो, कभी हमें कोई अच्छी खबरें भी सुनाओ। तो अच्छी खबरों में जो मैंने सोचा कि जो अच्छी ज़्यादा अच्छी खबरें हैं वो चुन के मैं पहले आप लोगों के सामने जो है वो रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको डेली की डोज दूंगी। तो जनाब सबसे पहले इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं मरियम नवाज ने जिस दिन ओथ लिया उससे अगले दिन तो दूर की बात है, उसी दिन काम करना शुरू कर दिया। अब जनाब पूरे पंजाब के अंदर जो है वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत ज्यादा काम जो है वो शुरू हो चुका है। अब उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा रास्तों और बाजारों से ट्रैफिक बंदिश और रुकावटों को दूर किया जाएगा। हालांकि इसमें उनको मुझे लगता है कि तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेडी बान हैं, जो गरीब लोग हैं, बेशक तजावजात बहुत बुरी बात है, लेकिन तजावजात के नाम पे बहुत सारे लोग अपना रोज का रोजगार बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा नजरसानी करना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि सूबाई दारुल हुकूमत से तजावजात के खात्मा जो है वो हम करके ही रहेंगे। फिर उन्होंने कहा दुकानदार सामान अपनी दुकानों की हदूद के अंदर रखेंगे, और उन्होंने जो है वो तजावजात के खात्मे के लिए जो है इंतजामिया को 1 महीने की मोहलत दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों ने ये सारा काम जो है वो करवाना है। उसके अलावा मरियम नवाज ने ये अल्टीमेटम दिया है कि पूरे पंजाब में जितने भी गाँव आते हैं उन सबकी सफाई, उसका अल्टीमेटम भी 1 महीने का। 1 महीने के अंदर अंदर तमाम पंजाब के गाँव की सफाइयाँ हो जानी चाहिए, उनके सड़कों की मरम्मतें होनी चाहिए, और जो शहरों की सड़कें हैं उनको अच्छे तरीके से धोना चाहिए। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा सड़कें धुल रही हैं, गलियों की मुरम्मत हो रही है। नारोवाल से लेके शकरगढ़ तक, मैं शकरगढ़ का नाम इसलिए ले रही हूँ कि वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर गांव है, वहां से लेके जितने भी इलाके हैं वहां पर सड़कों की मुरम्मत शुरू हो चुकी है, गलियों की मुरम्मत शुरू हो चुकी है, स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मतें हो रही हैं। तो प्रॉपर तरीके से जिस कहते हैं ना रगड़ रगड़ के और कूच कूच के पूरा पंजाब जो है उसको साफ किया जा रहा है, जो कि एक बड़ी खुशहाइन बात है। इसके अलावा मरियम नवाज ने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए कि 1 महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए, चाहे वो रूरल एरियाज हों या वो अर्बन सेंटर्स हों। मुझे बिल्कुल कहीं पर, और वो मैं उसको अपनी ये चेकिंग के मेरे तरीके हैं, मैं चेक कराऊंगी कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गांव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहाँ की सफाई ना हो। ये बहुत स्ट्रिक्ट मेरी इंस्ट्रक्शंस है, इनको आपने फॉलो करना है। और उसके बाद जो यहाँ पर जितनी टीम्स बैठी हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स बैठे हैं, सबका कंपटीशन है इन्हीं 2 चीजों में। बस अभी नहीं, अभी अब आपको मैंने और भी खुशखबरियां देनी है। जो पहली खुशखबरी आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि एलपीजी की जो कीमतें हैं उनमें कमी कर दी गई है। घी और कुकिंग ऑयल जो है वो मजीद सस्ता होने जा रहा है। दालों की कीमतों के अंदर भी वाजे कमी कर दी गई है। स्टॉक एक्सचेंज में 747 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, जबकि खसूसी इक्तसादी जोन पंजाब में 31,492 अरब रुपए की सरमायाकारी जो है वो भी होने जा रही है। और ये सब कुछ जो है मरियम नवाज के हुक्म के ऊपर शुरू हो चुका है। और मरियम नवाज के हुक्म के ऊपर जो महकमा लोकल गवर्नमेंट है उनकी जानिब से, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि साफ सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज भी हो चुका है। पूरे पंजाब को साफ करने के लिए 1 महीने की मोहलत दे दी गई है, और इसकी जो मोहलत है वो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हो रही है। तो पूरा रमजान आप लोग रोजे भी रखेंगे, रमजान के अंदर जो है पूरा पंजाब साफ सुथरा भी हो जाएगा, और आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपनी ईद भी मनाएंगे। और यहाँ तक कि जब तक बड़ी ईद आएगी तो वो जो अलाइशें इकट्ठी करते हैं और फिर वो जो पूरा पंजाब और पूरा मुल्क गंदा होता है, तो उसके हवाले से भी पूरा रोड मैप पहले से तैयार करके रख लिया गया है। उसके अलावा 72 लाख खानदानों को अब तक जो है वो राशन, जो रमजान पैकेज है वो देने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और मरियम नवाज ने ये भी कहा है कि जो हमारे मुखालफीन हैं, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, उनको भी ये पैकेजेस मिलेंगे। रुके रुके, अभी खुशखबरियां खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि अच्छे से जरा व्लॉग शुरू करो, तो मैं ज्यादा खुशखबरियां आपको स्टार्ट में दूंगी। अच्छा जनाब, लाहौर के पहले 10 महीने के अंदर अंदर ट्विन टावर्स जो हैं वो बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। ट्विन टावर्स बनेंगे। उसके अलावा ट्विन टावर्स में से 6 से लेकर 8,000 तक अफराद की गुंजाइश होगी, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिनके पास दफ्तर बनाने की जगह नहीं है वो वहां पर मुफ्त बैठेंगे। उसके अलावा 5 बड़े इंटरनेशनल जो हैं वो टेक जॉइंट को लाहौर के अंदर टेक्नोलॉजी हब कायम करने के लिए जो है वो मुफ्त जगह, बिजली, पानी, फ्री जोन जो है वो दिया जाएगा। तो इससे बड़ी और क्या बात है। इसके अलावा
IT پارکس بنیں گے 5 اور خواتین جو دوسرے شہروں میں جا کر نوکریاں کرتی ہیں ان کے لیے فری ہاسٹلز بنائے جائیں گے. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ مریم نواز کو آئے ہوئے ابھی 3 دن ہوئے ہیں اور 3 دن میں میرے خیال سے 10 سال کا کام جو ہے وہ پہلے 3 دن میں اناؤنس کر دیا گیا ہے. اچھا جی، اب جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ ٹویٹ دیکھیے. اطہر سلیم نے یہ ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اہل یوتھ کا نیا پاپا جسٹس ڈیش، جس نے 9 مئی کو پاکستان میں آگ لگانے والے شہریار آفریدی کو کتے کی طرح ترو کر پکڑنے والے ڈپٹی کمشنر کو ہی سزا دے دی. یہ ہے پیارا پاکستان، دہشت گرد آزاد اور انتظامیہ جیل میں. یہ کیا معاملہ ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. دراصل یہ جج صاحب کے اوپر اس وقت بڑی تنقید اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے اس آفیسر کو پکڑنے کے بارے میں کہا ہے جنہوں نے اصل میں 9 مئی کے کلپریٹس کو پکڑا تھا. یعنی کہ آفیسر کو اندر اور وہ جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے 9 میں کیا تھا ان کو باہر. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے اداروں کو، ہماری ریاست کو، ہمارے ریاست کے پلرز کو یہ بات آسانی سے ہضم ہو جائے گی؟ نہیں. میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک خاص پیغام ہے پوری قوم کے لیے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے. میں مانتی ہوں کہ ابھی کچھ لوگوں کو جائز غصہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جیسے لوگ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، یا شہریار آفریدی جیسے لوگ جو ہیں وہ باہر کیوں نکلے ہوئے ہیں اور اس طرح کے آفیسرز کو جو ہے وہ سزائیں مل رہی ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ اس وقت ریاست صرف خاموشی سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ ریاست کو اس وقت 3 ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں. نمبر 1 کہ نئی گورنمنٹ بن جائے، نمبر 2 IMF سے پیکج لینا ہے، اور نمبر 3 ان کو کچھ اپنے جو معیشت کے معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا اب یہ 1-2 مہینہ گزرنے دیں، دیکھیے گا کیا کیا کچھ ہوگا اور کیسے کیسے آپ کے سامنے آئے گا. یہاں تک کہ ریاست ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑے گی جو چاہے عدلیہ سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں، اور اگر وہ 9 مئی کے ملزمان کو جو ہے وہ ریلیف دیتے ہیں تو پھر ان کی اپنی شامت بھی آئے گی. اور یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور پھر میری اس خبر کو یاد رکھیے گا، کیونکہ میں تب بھی آپ کو ریمائنڈر دوں گی کہ یاد کریے میں نے آج سے اتنا عرصہ پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی. تو اب میں آپ کو بیان سنواتی ہوں جی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد یعنی کہ عرفان نواز میمن کا. اور ان سے سوال کون کر رہے تھے؟ وہ ایک صحافی جو بار بار بحث کرتے ہیں اور کوئی بھی ان کے آگے جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے، لیکن اب کی بار وہ مطیع اللہ جان کے سامنے، خود مطیع اللہ جان جو ہیں وہ ان کے سامنے جو ہیں وہ لاجواب ہو گئے. کیا جواب دیا انہوں نے؟ ہیو اے لک. محمد صاحب، آج کی یہ جو سزا ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر، کورٹ کا ڈیسیژن آپ نے سن لیا اور بالکل وی ایز پاکستانی آئی ایم اے سول سرونٹ کمپلائی کورٹ کے آرڈرس کو کرنا ہے، اور کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا فور 30 ڈیز. اکارڈنگلی جو لیگل ہے ہمیں وے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا، اس پہ اپیل فائل کی جائے گی. تو باقی جو فردر اس اپیل پہ ڈیسیژن آئے گا انشاءاللہ. ویسے آپ نے اپنی غلطی تو تسلیم کی تھی عدالت کے سامنے؟ نہیں، آپ نے شاید کورٹ کو فالو نہیں کیا. جی جی. اس میں پراپر آرگومنٹس دیے گئے کہ جی جو MPO ایشو ہوا اور اس کا بیسس رپورٹس تھی انٹیلیجنس بیورو کی اور اسپیشل برانچ کی، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے جس میں تمام ایجنسیز جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ ممبرز ہوتے ہیں. وہ ایک کمیٹی کنوین ہوئی اور انہوں نے کنسنسس ڈیسیژن دیا کہ یہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنے گا اگر MPO ایشو نہیں ہوا اور اس کو ڈیٹین نہیں کیا گیا. وہ کورٹ کے سامنے ہمبل سبمیشنس کی گئی تھی، تو وہ ظاہر ہے وہ چیزیں کورٹ کا الٹیمیٹ ڈیسیژن ہے اینڈ وی آل ایز پاکستانی ہیز ٹو فالو دی ڈیسیژن آف دا کورٹ، اور وہ بالکل ہم کمپلائی کر رہے ہیں. اب 3 MPO غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا، تو کیا ایجنسیاں کسی غیر قانونی کام کے لیے ایک ڈپٹی کمشنر کو حکم دے سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے آپ نے شاید اگین وہ ICA فالو نہیں کی. وہ جو MPO سسپینڈ ہو گیا ہے تو اگین پاورز آر بیک. اب ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. PTI کی جو سرگرم رکن ہے جی عالیہ شہزاد، یہ سعودی عرب جو ہیں وہاں پر بھاگ گئی ہوئی تھیں، اور وہاں سے جب یہ واپس آئیں تو لاہور ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا. سرور روڈ نے گرفتاری ڈالی اور جو والٹن روڈ ہے وہاں پر ان کو منتقل کر دیا گیا. اس کے بعد لوگوں نے تنقید یہ کی کہ علی امین گنڈا پور جیسے لوگ اگر وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں تو پھر اس خاتون کو بھی پکڑ کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی. تو میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ ریاست نے کسی کو بھی نہیں بخشنا. یہ جو وقتی طور پہ یہ عدلیہ جو ہے وہ اگر کسی کو ریلیف دے رہی ہے نا، تو آپ دیکھیے گا کہ اگر کسی کو غلط ریلیف مل رہا ہے تو وہ خود بھی شکنجے میں آئیں گے. لیکن ریاست اپنا کام کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ کر رہی ہے، اور آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے. اب جی آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں. اور کہا جا رہا ہے کہ جی نون لیگ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود دشمنوں کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں. یہ کیا خبر ہے؟ مریم نواز کے جو پرنسپل سیکرٹری بنے ہیں ان کا نام ہے جی ساجد ظفر. اب یہ کون شخصیت ہیں جن کے اوپر اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے؟ تنقید اس لیے ہو رہی ہے، یہ آپ کے سامنے ایک ٹویٹ ہے جی، لکھا ہوا ہے کہ جی نون کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، پٹواریوں کو میرٹ پہ تقرریاں مبارک ہوں. ساجد ظفر کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پرنسپل سیکرٹری مقرر کر دیا گیا.
بزدار دور میں سی ایم ہاؤس کا سیکرٹری ان کو مقرر کیا گیا، جبکہ ان کی اپنی بیگم جن کا نام نادیہ ثاقب ہے، جن کے ٹویٹس آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں، پکی عمران خان پر کرش رکھتی ہیں۔ ان کی ٹویٹر پوسٹ میں ان کا سالہ بھی یوتھیا اور زاہد سلیم باجوہ کو فراگوگی نے سیکرٹری اوقاف بھی بنوایا تھا تاکہ پاک پتن کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال سکیں۔ تو اگر ان کی فیملی جو ہے وہ اتنی پکی یوتھیا ہے تو ان کو مریم نواز کے ساتھ لگانا، اور لگوانے والوں پر بھی شاباش اور لگانے والوں پر بھی شاباش۔ تو یہ اصل میں ہو رہی ہے جی ان کے پر تنقید، اور سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ان کی محترمہ کی نادیہ ثاقب، انہوں نے بہت گندے گندے قسم کے ٹویٹس جو ہیں وہ ریاست کے خلاف کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی تصویر جو ہے نواز شریف کے ساتھ لگا کے، راحیل شریف کی تصویریں لگا کے، اور جناب اوپر لکھا ہے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ان کے اور بھی ٹویٹس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ نادیہ ثاقب نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے جو کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا ہے، جو کہ اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ نادیہ ثاقب نے ایک اور جو ہے وہ سیف اللہ خان کا جو ٹویٹ ہے اس کو ری پوسٹ کیا ہوا ہے، جس کے اوپر اسد کھرل کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہو، وزیر اعظم نواز شریف کا نام برطانیہ میں ہونے والے ملٹی ملین پاؤنڈ کی کرپشن کیس میں آ گیا ہے، اور برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ کا حوالہ اس کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ مریم نواز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خاتون جو نون لیگ سے تعلق رکھتی تھیں، نون لیگ کی رہنما تھی، اور جس طرح سے وہ نون لیگ کی خاتون کے اوپر جو ہے وہ گھڑی لہرانے کے اوپر بدتمیزی کی گئی، ان کے اوپر جوتے اچھالے گئے، ان کو مریم نواز کو بلانا چاہیے تھا، نواز شریف کو بلانا چاہیے تھا، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کے ساتھ تصویر کھنچوانی چاہیے تھی، اور ان کو شاباش دینی چاہیے تھی کہ اتنے بدتمیز لوگوں میں بھی کھڑے ہو کر آپ اپنے موقف کے اوپر ڈٹی رہیں۔ ایسے لوگوں کو تو بلایا نہیں جاتا۔ سوشل میڈیا پر اگر آ کر نون لیگ کے بارے میں لوگ سچی بات کرتے ہیں تو ان کو تو اون نہیں کیا جاتا، ان کے بارے میں تو خواجہ صادر رفیق کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دینا، اور غداروں کو اپنے ساتھ لگا کے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار کے یہ اپنے ساتھ پھر وہی سلوک کرنے جا رہے ہیں جو ان کے ساتھ پہلے ہوتا آیا ہے۔ اور ان سب باتوں کو کرتے ہوئے مجھے آج مولانا طارق جمیل صاحب کی بہت یاد آ رہی ہے، بلکہ مجھے ان کا وہ 8 سیکنڈ کا ایک کلپ بھی یاد آ رہا ہے، ذرا آپ سنیے، کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ عمران خان وہ واحد بندہ ہے جس نے مدینے کی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھنے کی بات کی ہے۔ ذرا سنیے۔ یہ پہلا حکمران ہے اور یہ پہلا حکمران ہے جس نے مدینے کی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جی تو آپ نے سنا، آج جب صوبیہ شاہد کے اوپر جوتے اچھالے گئے، گالیاں دی گئیں، بدتمیزیاں کی گئیں، تو مولانا طارق جمیل اگر ایک لائن کا پوسٹ ہی لگا دیتے نا کہ ایسے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، تو شاید ان کو کوئی مولانا مانتا۔ افسوس کی بات ہے اور بڑی شرم کی بات ہے، اور پھر ہم کیسے کیسے لوگوں کو مانتے رہے ہیں اور سمجھتے رہے ہیں اور ان کی عزت کرتے رہے ہیں، یقین کریں دل دکھتا ہے۔ اور جناب، جہاں میں نے آپ کے ساتھ اتنی خوشخبریاں شیئر کی ہیں، وہیں پر ایک بری افسوسناک خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اور ایران نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ایران سے پاکستان تک جو گیس پائپ لائن تھی اس کو بچھانے کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ آج سے بہت عرصے پہلے سے جو ہے وہ پوسٹ پون ہو چکا تھا۔ پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ اب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، لیکن جی امریکہ نے جو سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ایران کے اوپر، بڑی سختی سے تنبیہ کی ہے انہوں نے پاکستان کو کہ اگر آپ نے یہ کیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ جتنے معاہدے ہیں ان کو منسوخ کر دیں گے، جس کی وجہ سے ایران پائپ لائن کا جو معاہدہ ہے پاکستان کے ساتھ وہ ایک مرتبہ پھر سے کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان کو 18 ارب روپے کا جو ہے وہ جرمانہ ہوگا، کیونکہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ یہ معاہدہ مکمل نہیں کرتا تو پاکستان کو 18 ارب روپے دینے پڑیں گے۔ اور ایک طرف پاکستان کس کنڈیشن میں ہے اور دوسری طرف دوسری ریاستیں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کس طرح کا گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان نے ایران سے ویسے یہ تو کہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کے اندر توسیع کر دیں، یہ جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اور ہمیں 18 روپے کا جو آپ نے جرمانہ کرنا ہے وہ مت کریں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ جی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا، اور یہ جو بڑا کہا جاتا ہے برادر ملک ہے، تو دیکھتے ہیں کہ برادر ملک اب کیا کرتا ہے۔ ویسے تو برادر ملک نے پچھلے دنوں حملہ بھی کر دیا تھا۔ اچھا جی، ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کا ایک امریکی بزنس مین سے 16 کروڑ روپے مانگتے ہوئے ایک آڈیو لیک ہو گیا ہے، اور بقول تحریک انصاف کے کہ ہمارے حکومت کو گرانے کے خلاف یہ ایک امریکی سازش تھی، کیونکہ وہ ہر چیز امریکی سازش کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ $50,000 کی امریکی فرم کو جو ہے وہ لابنگ کے لیے بھی ہائر کیا جاتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ آڈیو آپ خود سن لیں۔ السلام علیکم سر۔ یس I'm very good. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، اور خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بس سر باقی خیریت ہے۔ آپ کی ریکویسٹ ہے سر، ہمارے تو سارے وہ حقوقیں بھی توڑ دی ہیں خان صاحب نے، اور اسی سے ہی منظور ہو گئے ہیں،
तो इलेक्शन सर भी आ गया है, और पता है मेरा मुकाबला मौलाना से होता है, पीटीएम को सरबराह है, पूरी उनकी हुकूमत है फेडरल की, तो आप इलेक्शन में डोनेशन जरूर करनी है सर, छोटा भाई हूँ सर आपका। जी जी बिल्कुल। तो बाकी आप ठीक-ठाक मुझे है, बताएं, मुझे बताइएगा। आतिफ से आप कोऑर्डिनेट कर लेना सर, हमारा तो बंदा आपके पास है ना, आतिफ भाई। क्या कहेंगे? हमारा तो मैंने क्या कहा आतिफ भाई है ना सर आपके पास। ठीक है, मुझे बताइएगा कि मैं क्या कर सकूं, अगर जो कोई होगा। जितना आपसे हो सके सर, आई विल oblige like always। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। अल्लाह bless you sir, अल्लाह bless you। और तहरीके इंसाफ सोशल मीडिया पर कैसे छाया हुआ है, कैसे इनको चंद मिनटों के अंदर जो है वो मिलियंस में व्यूज आते हैं, और कैसे ये लोगों के दिमागों के अंदर गलत इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं, इसके बारे में जावेद चौधरी ने बड़ा जबरदस्त किस्म के मुदल्लल किस्म की बात की है। मैं चाहती हूँ कि जरा आप खुद सुन लीजिए। असल में जो माइक्रो ब्लॉगर्स हैं ना, वो बड़ा एक मेन इश्यूज है कि जो मेन ब्लॉगर्स होते हैं उन्होंने आगे माइक्रो ब्लॉगर्स रखे हुए हैं जो रिमोट एरियाज में छोटे गरीब बच्चे, और उनकी उम्र 15 साल 14 साल है, उनको एक स्मार्टफोन लेकर दे दिया जाता है, उनके नाम से एक ट्विटर अकाउंट बना दिया जाता है, फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, और फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ट्वीट्स डाल दी जाती हैं, वो उसको ट्वीट्स को पोस्ट कर देते हैं, और उसके बाद वो फिर एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसके तहत उसको इनहांस कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और उससे ज़ाहिर है वो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। जो माइक्रो ब्लॉगर्स हैं मीत साहब, जो एंड पे जो जिन लोगों को तक ये सब कुछ पहुंचता है उनको सिर्फ 1500 रुपया दिया जाता है पर ट्वीट के, यानी सिर्फ 1500 रुपए में पाकिस्तान के खिलाफ आप किसी किस्म की भी ट्वीट करवा सकते हैं। ये उसका रेट है बेसिकली। और वो बच्चे जो होते हैं उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि हम ये क्या कर रहे हैं। और जो ट्विटर है और उसका बड़ा सिस्टम बड़ा आसान है कि अगर आप पहले 10 सेकंड के अंदर 2000 ट्वीट्स अगर आ जाती हैं और उनको रीट्वीट्स कर दिया जाता है तो ट्रेंडिंग में आ जाती है, वो ऑटोमेटिक उनका एल्गोरिदम जो है वो ट्विटर का वो उसको फौरी तौर पर उठा के कहीं से कहीं ले जाता है। जी तो जनाब ये था आज का वीडियो। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।